وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا آخری روزہ بھی اور جمعہ بھی، جمعۃ الوداع۔ 20 مارچ سن 2026 بمطابق 30 رمضان المبارک 1447 ہجری، جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی میں اللہ تعالی کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی جو آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس پر گفتگو جاری ہے۔ دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بات یہ کر رہے تھے کہ الف لام میم یہ کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے جو ابتدائے قرآن ہے، اور اس کا معنی، مطلب، مفہوم، تشریح، توضیح یہ صرف فقط اور فقط کوئی جانتا ہے تو اللہ نے یہ علم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، حا میم یاسین طٰہٰ نون، اس قسم کے طاسین میم، یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ 14 آیات ہیں اور ان کو حروف مقطعات فرمایا گیا ہے، اور حروف مقطعات کا ہر مفسر نے یہی لکھا ہے، ہر مترجم قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یا وہ ضرور جانے گا جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے بتایا ہوگا، یعنی کہ یہ وہ کوئی خاص بات ہے اور خاص علم ہے جو عالمین سے مخفی رکھی گئی ہے، صرف اپنے محبوب کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے معنی ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، اس کا مفہوم ہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں وہ عطا ہوا ہے الف لام میم کی صورت میں جس کا کوئی معنی ہی نہیں، ٹرانسلیشن ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں، یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب ان کا کوئی معنی ہی نہیں، مفہوم ہی نہیں، ترجمہ ہی نہیں، تو ایسا قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کو جو عطا کیا گیا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا، گویا کہ یہ توہین قرآن کے زمرے میں آتا ہے کہ ایسا ترجمہ، ایسے الفاظ جن کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، بے معنی، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی ترجمے والا قرآن ہمیں اللہ نے عطا کر دیا، اور ایسے ہی اللہ نے لفظ بول دیے جس کا معنی ہی کوئی نہیں، مفہوم ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ڈائریکٹ انسلٹ آف ہولی قرآن، یعنی قرآن مقدس کی توہین ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ معنی ہے لیکن جانتے پیارے محبوب ہیں۔ کیوں کہ جب پیارے محبوب جانتے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ معنی ہے، مفہوم ہے، ترجمہ ہے،
اس کی توضیح ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے۔ اگر محبوب بھی نہ جانتے ہوتے تو پھر یہ بے معنی قرآن ہوتا، بے معنی الفاظ ہوتے، ان کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔ جو بنا مقصد اللہ نے قرآن میں کوئی ایک نکتہ بھی نازل نہیں فرمایا، اور یہ تو پھر کئی نکتوں کو جمع کیا جائے تو پھر جا کے الف لام میم بنتا ہے۔ تو یہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کا معنی ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کا معنی ہے ہا میم عین سین کاف، اس کا معنی ہے یاسین کا معنی ہے طٰہٰ کا معنی ہے، توسین کا معنی ہے، توسین میم کا معنی ہے، نون کا معنی ہے، صاد کا معنی ہے۔ تو یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، آیات مقطعات ہیں، ان کا معنی ہے، ترجمہ ہے، میننگز ہیں، ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، توضیح ہے، لیکن جانتا کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب جانتے ہیں۔ محبوب کو یہ عطا فرما کے یہ بتا دیا گیا کہ محبوب جانتے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم غیب کی طاقت سے نوازنا تھا، علم غیب کی بصیرت سے نوازنا تھا، علم غیب کی حقیقت محبوب کو عطا کرنی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے، اللہ اکبر، کوئی چیز بھی کائنات و ما فیہا کی اپنے محبوب سے مخفی نہیں رکھی۔ اور دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگوں تم کتنے بڑے بھی ہو جاؤ لیکن جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں آؤ گے تو تمہیں علم کی، قرآن کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہو سکتا، قرآن کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی وہ آیتیں جو قرآن کے اندر ہوں ان کو آیات مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے ترجمہ میں مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ ان کا ترجمہ کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی دعا مسلمان اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت کے بعد، استعانت طلب کرنے کے بعد مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا الف لام میم نے بتا دیا، کاف ہا یا عین صاد نے بتا دیا، ہا میم عین سین کاف نے بتا دیا، دیگر آیات مقطعات نے بتا دیا، سیدھا راستہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی، وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جلالین کے اندر بیان کرتے ہیں صراط مستقیم جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ امام حاکم نے بیان کیا صراط مستقیم مصطفیٰ کی ذات ہے۔ دوستو، عاشقین ہوں یا عالمین ہوں، علماء ہوں، سارے کے سارے یہ بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے، یہ صراط مستقیم حقیقت میں پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے اور رمضان کے روزوں میں یہ قرآن کا نزول، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم بھٹکے پھر رہے ہیں، کوئی کتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، کتنے مسالک ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے بالتحقیق بیان کیا کہ سیدھا راستہ ذات مصطفیٰ ہے، معرفت مصطفیٰ ہے، پہچان مصطفیٰ ہے۔ میں نے آپ کو کلمہ طیبہ میں بتایا کہ کلمہ طیبہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ معرفت مصطفیٰ ہے۔ میں نے آپ کو نماز کی کیفیت میں بتایا کہ نماز کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ روزے کی کیفیت میں بتایا روزہ کیا ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور حقیقت قرآن میں یہ بتایا کہ حقیقت قرآن کیا ہے؟ یہ بھی ذات مصطفیٰ۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم التجا کی کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، گویا کہ ہم نے یہ حقیقت میں مانگا مولا تجھے پتہ ہے سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ تیرے پیارے محبوب ہے، ہمیں اپنے محبوب عطا کر۔ اور محبوب مل گئے، ہمیں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ دینی بھی آ گئی، حج بھی آ گیا۔ زندگی کا کون سا عمل ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں نہیں بتایا؟ گویا کہ مصطفیٰ مل گئے تو ہر چیز مل گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ آیتیں اس قرآن کے اندر ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہے، لیکن اگر اس ترجمے پر ہم عقیدہ رکھ لیں، ایمان رکھ لیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ قرآن ہے، آیت ہے قرآن، لیکن اس پہ اس طرح یقین کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں جس طرح قرآن نے ترجمہ بیان فرمایا ہے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ آیتیں پڑھی ہیں نا الف لام میم، کہ ان کے ترجمہ کو ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے، یہ رسول اللہ جانتے ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو ترجمے کو ہم جانتے ہیں، مفسرین نے، شارحین نے، محدثین نے ان کا ترجمہ فرمایا ہے، لیکن اگر اس ترجمے پر عقیدہ رکھ لیا جائے، ایمان رکھ لیا جائے، جو لکھا ہے اس پہ یقین، ایمان مستحکم ہو جائے، تو آؤٹ آف اسلام، کافر۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے؟ بتائیں نا، ایمان کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پاؤں نہیں ہے۔ قبلہ میجر صاحب، حضور آپ سماعت فرما رہے ہیں نا، میری اصلاح بھی فرمائیے گا۔ مرد کلندر بیٹھے ہیں اور توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ ہاتھ مانو گے بازو بھی ماننا ہوگا، بازو مانو گے تو لازمی سینہ بھی ماننا ہوگا جس کے ساتھ یہ بازو فکس ہے۔ سینہ مانو گے تو سینہ پیٹ پر ہے، پیٹ بھی ماننا پڑے گا، اور پیٹ ٹانگوں پر ہے، ٹانگیں بھی ماننی ہوگی، اور ٹانگوں کے ساتھ پاؤں اٹیچ ہے۔ تو ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہیں، جو ہمیں عقیدہ دیا گیا، جو ہمیں اللہ کے بارے میں نظریہ عطا کیا گیا کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جسم نہیں ہے اللہ کا۔ قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ مان لیا تو پورا وجود ماننا پڑے گا۔ تو پھر وجود کے لیے ضروری ہے کوئی مقام بھی ہونا، اور مقام کے جب مقام آئے گا تو زمان بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کا جسم نہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، بھی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب اگر اس طرح ترجمہ کر کے ہم نے مان لیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور کسی ایمان والے نے کہا وہ کیا بک رہے ہو، اللہ کا ہاتھ مان رہے ہو، بھئی آؤ میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں، قرآن سے دکھاتا ہوں۔ دکھایا، دیکھا تو جناب نظر آیا، یہ دیکھو ید اللہ فوق ایدیہم لکھا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ او بھئی، اللہ اکبر۔ صاحب شعور نے دیکھا، جس کو اللہ نے قرآن کی حکمت سے نوازا تھا،
اس نے کہا بدبخت سن، یہ جو لکھا ہے، لکھا ضرور ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن میں لکھا ضرور ہے، لیکن اللہ کا بارے میں جو تجھے ایمان دیا گیا ہے اس کے یہ خلاف ہے، جس پہ تجھے عقیدہ دیا گیا ہے جس اللہ کے لیے، اس کے یہ خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ اس لیے اللہ کا ہاتھ نہیں، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہاں اللہ کا ہاتھ جو بیان ہوا ہے، ایمان کیوں نہیں ہمیں اس بات پہ رکھنے دیا جا رہا، عقیدہ کیوں نہیں رکھنے دیا جا رہا؟ اس کے اندر کوئی بات ہے، کوئی راز ہے کہ ید اللہ کہا گیا، اللہ کا ہاتھ کہا گیا، لیکن اس میں کوئی راز ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے نہیں، لیکن کہا گیا ید اللہ، تو کوئی راز ہے، کوئی اور بات ہے۔ تو بھئی راز ہے تو اور بات ہے، تو پھر یہ کس سے پوچھے؟ کہا مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، یہ راز مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ید اللہ سے کیا مراد ہے۔ مصطفیٰ عقیدہ تمہیں یہ دے رہے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ۔ جب ہے اللہ کا ہاتھ تو پھر مصطفیٰ جانتے ہیں کون سا ہاتھ۔ اسی طرح سے ایک مقام پہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اور ساتھ ہی فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اور عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں، نور کے بارے میں، نور خدا کے بارے میں، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ نور ہے لیکن بے مثل اور بے مثال ہے۔ بھئی اللہ کے نور کی آپ کس سے تشبیہ دو گے؟ کائنات کے اندر اللہ کے نور کی مثال ہے ہی نہیں، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے۔ ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نور ہے اور وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے۔ اب اگر کسی نے مانا کہ اللہ کے نور کی مثال ہے، وہ کافر ہو گیا۔ جس طرح قرآن پڑھ کے کسی نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، دلیل دی قرآن کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کافر ہے۔ قرآن ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن کافر ہے اگر ایمان لے آئے اس بات پر۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ سے پاک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، مثل نور ہی، اللہ کا نور بے مثل بے مثال ہے، لیکن قرآن مان کر کے، قرآن کی آیت پہ ایمان رکھ کے کہ مثل نور ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ہے، مثالیں دینا شروع کر دے اللہ کے نور کی، وہ کافر ہو گیا۔ اب دوستو، ایمان ہے کہ اللہ کے نور کی مثال نہیں، قرآن ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے۔ اب اگر قرآن کی مانو کافر، نہ مانو، کہہ دو میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا جس نے ید اللہ کہا، کیونکہ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا جس نے مثل نور ہی کہا۔ آیت قرآن کے انکار پر بھی کافر۔ ذرا سوچیں آپ کہ مان لیں قرآن کی بات، کافر، آیت قرآن کا انکار کر دیں، کافر۔ اب قرآن کی آیت کا انکار بھی نہیں کرنا، اور جو بات بتائی گئی ہے اس پہ ایمان بھی نہیں رکھنا، تو پھر اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ بھئی جو بات بتائی گئی ہے وہ ہماری عقل سے باہر ہے، اور آیت قرآن ہے، حق ہے، لیکن یہ جو راز ہے اللہ کے ہاتھ سے مراد کچھ اور ہے،
وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. مثل نور ہی سے مراد کچھ اور ہے، وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. اور مولوی تو جانتا ہی نہیں ہے ید اللہ کے سے مراد کیا ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے مثل نور ہی سے مراد کیا ہے. تو تجھے تو اتنا نہیں پتا، تو تجھے قرآن کا کیا پتا ہوگا اور مصطفیٰ کا پتا کیا ہوگا. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم در مصطفیٰ ٹھہرا، ذات مصطفیٰ ٹھہری. مصطفیٰ مل گئے تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ید اللہ فوق ایدیہم کیا ہے. مصطفیٰ مل گئے تجھے سمجھ آ جائے گی کہ مثل نور ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے وہ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیں میں تو تمہارے جیسا ہوں. لوگوں نے پکڑ لیا اس آیت کو، دیکھو قرآن میں ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں. لوگوں قل کا خطاب عوام سے کیا نا. قل اے محبوب آپ فرماؤ، تو کوئی لوگ ہی ہے نا سامنے جن سے فرمانا ہے. تو سب مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ یہ قل کے مخاطب جو ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں. کون ہے؟ کافر ہیں. تو قل اے محبوب کافروں سے کہہ دو میں تمہارے جیسا ہوں. اب کافروں میں کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، عتبہ شیبہ ہے، بتوں کے پجاری ہیں، غدار ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. ذرا سوچئے جب مصطفیٰ انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو تمہارے جیسا ہوں، تو کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ابو جہل جیسے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو مصطفیٰ کو ابو جہل جیسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. لیکن دلیل میں اگر قرآن لے آئے گا کہ قل انما انا بشر مثلکم ہے، تو میں ید اللہ فوق ایدیہم بھی لاؤں گا، میں مثل نور ہی بھی لاؤں گا. اور جب اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، مثل نور ہی سے مراد اللہ کے نور کی مثال نہیں ہے، اسی طرح انما انا بشر مثلکم سے مراد مصطفیٰ نہیں ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے کہا محبوب مصطفیٰ پیارے حبیب آپ کہیں میں تمہاری طرح ہوں، کہ وہ تو سارے کے سارے کافر ہیں. اب ایمان کیا ہے؟ ہمارے رسول کو تو اب ابو بکر نے اپنے جیسا نہیں سمجھا، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین 1,24,000 سے زائد صحابہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنے برابر نہیں سمجھا، اپنے جیسا نہیں سمجھا. تو کیا وہ ابو جہل کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ابو لہب کی طرح؟ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی مسلمان ادنا درجے کا بھی میرے مصطفیٰ کو کسی کافر جیسا نہیں کہتا. اسے شعور ہو، سمجھ ہو، اس کا ایمان اور عقیدہ، وہ یہ اعلان کرتا پھر رہا ہوگا میرے مصطفیٰ نہ کسی مومن جیسے ہیں نہ کسی کافر جیسے. وہ بے مثل و بے مثال ہستی ہیں، ان کی تو مثال ہے ہی نہیں. تو کہا انما انا بشر، میں تمہارے جیسا ہوں. مخاطب کون ہے؟ کافر ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ہمارے رسول کافروں کی طرح نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بھی تم کافروں سے خطاب ہے. حقیقت یہ ہے، ظاہر یہ ہے، جو بتایا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ کافروں سے کہا میں تمہارے جیسا ہوں. ایمان تو کہہ رہے کہ نہیں، ایمان نفی کر رہا ہے، عقیدہ نفی کر رہا ہے. جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم پہ کہا نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، جس طرح مثل نور ہی پہ کہا اللہ کے نور کی مثال نہیں.
سو اسی طرح انما انا بشر مثلکم پہ بھی مسلمان بول پڑا، ایمان والا بول پڑا نہیں، جس طرح مثل نور ہی سے مراد کچھ اور ہے، جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد کچھ اور ہے، اسی طرح انما انا بشر مثلکم سے مراد بھی کچھ اور ہے۔ بھئی کچھ اور ہے تو کون جانتا ہے؟ کہاں مصطفیٰ جانتے ہیں اور کوئی؟ تمہارا کام ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، اس ترجمے سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس پہ ایمان نہیں رکھنا، اور قرآن کی آیت کا بھی انکار نہیں کرنا، وہ کلام اللہ۔ تو پتہ چلا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تو ترجمہ ہے ہی نہیں، وہ بھی اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہے، جن کی میننگز ہیں، جن کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کی حقیقت کو بھی مصطفیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور ایسی آیتیں جن کا انکار بھی نہ کیا جائے، اور جو ان میں ظاہر چیز نظر آ رہی ہے، مل رہی ہے، اس پہ ایمان بھی نہ رکھا جائے، ایسی آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں۔ اب تیسری قسم ہے آیتوں کی، وہ ہے محکمات۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن میں جو ظاہر ہے وہی اللہ تعالی کی منشا بھی ہے، وہی اللہ کا مراد ہے، وہی اللہ کا مقصود ہے، وہی اللہ کا مطلب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہی آیت میں بیان ہوا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیا ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا گیا؟ جو عقیدہ دیا وہ قرآن میں بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا گیا؟ عقیدہ ملا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور قرآن میں وہی بیان ہوا۔ جو عقیدہ ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی عقیدہ ہے۔ تو جب قرآن کے موافقت ہو اور قرآن عقیدے کے موافق ہو تو ایسی آیتوں کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ تو دوستو پتہ چل گیا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں جو چیز ظاہر کی گئی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اور جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کی منشا ہے، وہ ان میں ظاہر نہیں۔ تو ایسی آیتوں کو متشابہات کہتے ہیں، اور جو آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں جو اللہ کی منشا اور مراد ہو وہ ظاہر ہو، اور جو ظاہر ہو وہی اللہ کی منشا اور مراد بھی ہو، ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں۔ تو اب تینوں آیتوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، مقطعات، متشابہات اور محکمات، کہ جو ترجمہ نہیں رکھتی، جو تشریح نہیں رکھتی، جو توضیح نہیں رکھتی، وہ مقطعات ہیں، وہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، اور جو آیتیں ترجمہ رکھتی ہیں لیکن وہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے، لیکن آیات قرآن ہیں وہ متشابہات ہے، اور جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جو اللہ کی مرضی ہے، تو ایسی آیتوں کو محکمات کہتے ہیں۔ لیکن پھر ان آیتوں پر جب عمل کرنا ہے تو پھر بھی فرمایا در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کہا مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ اس لیے کل اے محبوب آپ بھی فرمائے نا واللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ کو اکیلا بھی ماننا ہے تو تب بھی در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا محکمات ہو، متشابہات ہو، مقطعات ہو،
ہر صورت میں ہمیں در مصطفیٰ پہ آنا ہی پڑے گا، ہمیں ذات مصطفیٰ سے تعلق رکھنا ہی ہوگا، ہمیں حضور سے عشق رکھنا ہی ہوگا، ہمیں حضور سے ربط رکھنا ہی ہوگا۔ حضور کو چھوڑ کر کے نہ ہم متشابہات پر عمل کر سکتے ہیں، نہ محکمات پر عمل کر سکتے ہیں، نہ مقطعات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اے بندے ابھی پہلی تو دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو پہلی دعا میں جس ہستی کو تو نے مانگنا ہے اس ہستی کا نام مصطفیٰ ہے، اور مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو در مصطفیٰ کا سچا غلام عطا فرمائے، غلامی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ہے۔